نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمانوں پر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں یہ ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں؟ نیک عادل انصاف پسند حکمران کیوں نہیں آتے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کے بارے میں کچھ قرآن کی آیات اور کچھ روایات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ظالم حکمرانوں کے آنے کی وجہ کیا ہے اور ظالم حکمران وہ کیوں مسلط کیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ الروم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے برے اعمال، تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا کا مزہ چکایا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ ان برے اعمال سے، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اسی طرح دوسری جگہ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اس کے باوجود بھی بہت سارے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں پر، انسانوں پر جو مصائب آتے ہیں، جو تکالیف آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، جو ٹینشن آتی ہے، اس کی بنیادی ریزن، وجہ وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی اگر توبہ نہ کرے، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی انسان کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے، حکمران ظالم مسلط ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی وہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ کے فرما برداری وہ دنیا میں بھی سکون اور اطمینان کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مالک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، وہ ملک الملوک، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اگر یہ بندے میری فرما برداری کرے تو میں ظالم بادشاہوں کے دل میں بھی ان کے لیے شفقت اور مہربانی ڈال دوں گا، وہ بھی نرمی کریں گے، ظالم حکمران بھی۔ لیکن اگر میرے بندے میری نافرمانی کرے، سرکشی کرے، تو نیک اور عادل حکمرانوں کے دل میں بھی میں سختی پیدا کر دوں گا، جو ان کو سخت گیری کے ساتھ معاملہ کرے گا اور رویہ ان کے ساتھ کرے گا اور ان کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو تم لوگ حکمرانوں کو بددعا دینے میں اپنے آپ کو مشغول مت کرو، بلکہ اللہ کے ذکر میں، تضرع اور عاجزی میں اپنے آپ کو مشغول کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو۔ اللہ کی طرف لوٹو گے، اللہ کو راضی کر لو گے، تو اللہ رب العزت تمہارے حکمرانوں کو صحیح کر دے گا۔ ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حجاج بن یوسف کے لیے بددعا کر رہا تھا، چونکہ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم حکمران تھا، تو وہ برا بلا کہہ رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اس کو برا بلا مت کہو، اس کے لیے بددعائیں مت کرو، یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے حکمران تم لوگوں پر مسلط کر دیے ہیں۔ اگر تم لوگ اچھے اعمال کرتے تو تمہارے حکمران بھی اچھے ہوتے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا عکس ہے۔ کما تکونوا یولی علیکم وفی روایت یؤمر علیکم، جس طرح تم لوگوں کے اعمال ہوں گے اسی طرح تمہارے حکمران ہوں گے۔
جیسے اعمال ویسے حکمران۔ حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا سفاک اور خونخوار حکمران گزرا ہے، جس نے 1,20,000 مسلمانوں کا خون ناحق طور پر بہایا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، کسی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا کہ آپ نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو انہوں نے عدل اور انصاف کے بنیادوں پر خلافت اور بادشاہت حکومت کو استوار کیا۔ تو حجاج بن یوسف نے اس شخص کو جواب دیا، بڑا زبردست جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس کو کہا، تبادروا اتعمر لکم، تم لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بن جاؤ تو میں تمہارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بن جاؤں گا۔ اپنے اعمال کو تو نہیں دیکھتے ہو، اپنے گریبان میں جان کر نہیں دیکھتے ہو، اٹھتے ہو صرف حکمرانوں کے پیچھے بولتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ ہمارے زمانے میں بھی یہی حال ہے، لوگ حکمرانوں کے پیچھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، دن رات حکمرانوں کو گالیاں دینے میں تک جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر تو اسی کی برمار ہوتی ہے، کسی کو فرصت ہی نہیں ملتی حکمرانوں کے خلاف بولنے سے۔ لیکن کوئی بھی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، کوئی بھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، کوئی بھی ہمارے معاشرے کو نہیں دیکھتا کہ ہم کس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے تورات میں یہ بتایا تھا کہ تم لوگ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے تو اللہ رب العزت تم پر ظالم حکمران مسلط فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ہوا، پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی تو اللہ رب العزت نے ایک مجوسی حکمران جو مجوسی تھا، بخت نصر، ان پر مسلط کیا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر فلسطین پر حملہ کیا اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا اور 70,000 بنی اسرائیل کو گرفتار کیا، اور فلسطین میں جو بنی اسرائیل کا عبادت خانہ تھا جس کو معبد اول کہتے تھے وہ لوگ، اس کو منہدم کر کے کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا اس کو۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے توبہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی، اللہ کو راضی کیا، تو اللہ رب العزت نے اسی بخت نصر کو ایک تیتوس رومی عیسائی حکمران کے ہاتھ سے ہلاک کیا، تباہ کیا، اور دوبارہ بنی اسرائیل کو فلسطین میں حکومت بھی ملی، ان کے حالات بھی درست ہو گئے، اور انہوں نے اپنا عبادت خانہ دوبارہ تعمیر کیا معبد ثانی کے نام سے۔ لیکن کچھ عرصہ گزر گیا، پھر انہوں نے اللہ کے نافرمانی اور سرکشی شروع کی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر ایک ہیرود اعظم حکمران، ظالم حکمران مسلط کیا، جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کو تاخت و تاراج کیا اور قتل عام کیا بنی اسرائیل کا، اور ان کے عبادت خانے کو مسمار کیا، منہدم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیک کام کرو گے، نیک بنو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا، اور اگر تم برائی کرو گے، برے اعمال کرو گے تو تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ تو ان آیات اور روایات سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تو اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ حکمران نیک اور عادل انصاف پسند ہو، اس کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ اجتماعی طور پر تمام مسلمان توبہ کریں۔ اجتماعی طور پر جب مسلمان توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے فرما برداری کریں گے، تب حکمران نیک آئیں گے اور ظالم حکمرانوں کا اللہ رب العزت تبدیل کر دے گا۔ لیکن جب انفرادی طور پر مسلمان ایک ایک کر کے فرما برداری کریں گے، اجتماعی طور پر اللہ کی فرما برداری نہ ہو، ایک آدمی کو تو اس کے نیک اعمال کا آخرت میں فائدہ ملے گا، حکمران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حکمران پر تب اثر پڑے گا جب اجتماعی طور پر اللہ کی فرما برداری شروع ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے، توبہ کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔